ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، بے بنیاد باتیں پائی جاتی ہیں اور توہم پرستی کا شکار شخص اس مہینے کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ سے اجتناب کرتے ہیں، اس مہینے میں کسی کاروبار کا آغاز کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اس مہینے میں سفر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اور بہت سی خواتین سفر کے مہینے کے پہلے 13 دنوں کو زیادہ منحوس سمجھتی ہیں۔ 13 تیزی کے دن ہیں، یعنی سفر کے ان دنوں کو، پہلے 13 دنوں کو زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو سارے خیالات ہیں، یہ جو سارے نظریات ہیں، یہ ان خرافات کا حصہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ بہت سی خرافات رائج ہیں اور ماہ سفر کے بارے میں یہ خیالات بھی انہی خرافات کا حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا اصولی موقف اور اسلام کا بنیادی ضابطہ اس حوالے سے کیا ہے۔ تو اسلام کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی جانور منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی زمانہ، کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی جانور منحوس نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی انسان منحوس نہیں ہے۔ انسانوں کو منحوس سمجھنے کا بھی ہمارے ہاں ایک تصور ہے، فلاں منحوس، فلاں منحوس، جس عورت کے بچے نہ ہوتے ہوں وہ منحوس، جس عورت کے بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہوں وہ منحوس، نہ جانے کیسے کیسے تصورات ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا ایک غلام بڑا منحوس ہے، بادشاہ کو لگتا تھا، تو اس نے اس غلام کو حکم دے دیا کہ تم نے صبح صبح میرے سامنے نہیں آنا، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، کیونکہ تم منحوس ہو۔ جب تم صبح صبح میرے سامنے آ جاتے ہو تو میرا سارا دن بہت برا گزرتا ہے۔ غلام نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اس غلام کو مجبوراً بادشاہ کے سامنے آنا پڑ گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ آج صبح صبح تیری منحوس شکل دیکھ لی، اب دن بڑا برا گزرے گا۔ اس جرم کی سزا میں بادشاہ نے کہا کہ اس کو شام تک اب کوڑے مارو، شام تک کوڑے مارو کہ یہ صبح صبح میرے سامنے کیوں آیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی، اس بیچارے غلام کو صبح سے شام تک کوڑے لگائے جاتے رہے۔ شام کو بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ پھر تاکید کی کہ آئندہ صبح صبح میرے سامنے نہ آنا کیونکہ تم منحوس ہو۔ تو اس غلام نے کہا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا بکو جو بکنا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کا دن آج ماشاء اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ گزرا، اچھا گزرا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا یہ سن کے۔ تو غلام نے کہا کہ حضور میرا دن تو بہت برا گزرا، سارا دن مجھے کوڑے پڑتے رہے، سارا دن۔
آپ نے میرا چہرہ دیکھا تھا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آپ نے صبح صبح میرا چہرہ دیکھا، سارا دن صحت و سلامتی کے ساتھ گزرا، میں نے صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھا تھا، مجھے سارا دن کوڑے پڑتے رہے، اب آپ فرمائیے کہ منحوس میں ہوں یا آپ ہیں؟ بس یہ ہے بات، یہ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اب بات سیدھی سی ہے، اب ایک عورت اگر بانجھ ہے، بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو منحوس سمجھنا تو انسان کے اپنے منحوس ہونے کا سبب ہے۔ ایک عورت کے بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، جسے مرد بیاہی کہتے ہیں، مرد بیاہی۔ بھئی اگر اس کے بچے مر جاتے ہیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو منحوس سمجھنا یہ تو انسان کے اپنے منحوس ہونے کی علامت ہے۔ تو دوسروں کو منحوس سمجھنے والا، دوسروں کو منحوس قرار دینے والا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود کسی نحوست کا شکار ہے، جیسے وہ بادشاہ اور غلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، جی کوا اگر چھت پہ کائیں کائیں کرے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مہمان آتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نحوست کا باعث ہے۔ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے کوئی نحوست پیدا نہیں ہوتی۔ وہ پہلے یہ تھا جی اگر بلی راستہ کاٹ گئی، کالی بلی اگر کسی کے آگے سے گزر گئی تو یہ بھی نحوست کا باعث ہے۔ کوئی جانور منحوس نہیں ہے، حتیٰ کہ خنزیر کے اندر بھی نحوست کا تصور نہیں ہے۔ خنزیر ناپاک جانور ہے، حرام جانور ہے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے انسان کا فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر خنزیر کا نام لیا تو زبان ناپاک ہو جائے گی، ایسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں خنزیر کا نام نہیں لیتے، خنزیر عربی میں خنزیر کہتے ہیں، اردو میں سور کہتے ہیں، لیکن لوگ نام نہیں لیتے۔ نام اس لیے نہیں لیتے جی اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جائے گی، بالکل غلط خیال ہے، باطل خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی جانور منحوس نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی انسان منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ یہ سب ہماری خیالی باتیں ہیں، یہ سب ہمارے بنے بنائے نظریات ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔